روح کو بھی تازہ کرنے کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ابھی آج کی عبادت جو ہے یہ آن لائن چل رہی ہے. بہت سارے لوگ آج اس پیغام کو آن لائن سن رہے ہیں اور ہم سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بھی ویلکم کہتے ہیں. اور آج کا پیغام میرے اپنے لیے, میری ون کرائسٹ فیملی کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے یہ بابرکت ہوگا. ہاللیلویا. کیونکہ خدا کے کلام رومیو 10:11 میں لکھا ہوا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے. مکاشوہ پہلا باب 3 آیت میں لکھا ہوا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والے اور سب اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. ہاللیلویا. آج آپ لوگ سب مبارک ہیں جس وقت اپنا قیمتی وقت نکال کر خدا کے گھر میں آئے ہوئے, اور وہ لوگ بھی مبارک ہیں جو اس وقت آن لائن جو ہے اس پیغام کو آج سنیں. اسی میں میرے بہنوں, بھائیوں, بزرگوں اور بچوں, خدا کا کلام شہد سے میٹھا اور کندر سے قیمتی ہے. آج خدا کے زندہ کلام میں سے ایک سچائی کو ہم جو ہے سنیں گے, جو کہ خدا کے کلام یوحنا 8:32 میں لکھا ہوا ہے, اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. ہاللیلویا. اگر ہم سچائی سے واقف نہیں ہیں یا نہیں ہوتے تو ہم پھر برائے نام مسیحی ہوتے. سچائیوں کو جاننا, انہیں قبول کرنا اور جن کو نہیں پتا ان کو بتانا, یہ ہمارا فرض ہے. اور میرا زیادہ فرض ہے کیونکہ ایک نگہبان, ایک بشپ کا عہدہ, ایک باپ کی حیثیت سے اپنی کمیونٹی کو اور جن کو نہیں پتا ان کو بھی بتانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ ایک سچائیوں میں سے ایک بہت بڑی سچائی ہے. اور بہت سارے لوگ ابھی بھی بے بہرا ہیں, وہ اس کو دنیاوی طور پر سوچتے ہیں, روحانی طور پر نہیں سوچتے. جس طرح ابھی کلام کو سننے سے پہلے ہم نے کیا کیا, خدا کی بات کو مانتا. ہاللیلویا. اور میرا ایمان ہے کہ آج صبح ون کرائسٹ فیملی میں خدا کی پاک روح یہاں پر منڈلا رہی ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزو, آج کا جو ٹاپک ہوگا, کیا مقدسہ مریم کے اور بچے ہیں. کیا ٹاپک ہے؟ کیا مقدسہ مریم کے اور بچے ہیں. اس پیغام کو آپ مقدسہ مریم کی شان بھی کہہ سکتے ہیں. ہاللیلویا. بہت ساری دنیا انٹرنیشنل لیول پر مقدسہ مریم کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے, اس کی شان کو مانتے نہیں ہیں. جن کو فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم سلام میں تجھ پر فضل ہوا ہے کیونکہ خدا تیرے ساتھ ہے. ہاللیلویا. تو ہم انسان ہوتے ہوئے کیوں نہ اس کی عزت کریں. اس وقت پوری دنیا میں, یہ بھی صرف پاکستان میں, پوری دنیا میں جتنے بھی پروٹیسٹنٹ فرقے ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے اور بچے ہیں. کون سے حوالوں سے؟ متی کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 55 آیت, مرکز کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 30 آیت. یہ 2 حوالے ہیں. یہ 2 حوالے آپ لوگ بھی اور جو سن رہے ہیں آپ بھی ان کو نکالیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. متی 13:55 یہاں پر اس طرح مرقوم ہے, کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف
اور شمعون اور یہودا نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ ایک یہ حوالہ۔ دوسرا حوالہ میرے ساتھ آپ نکال لیں، مرکز کی انجیل اس کا 6واں باب، اس کی 30 ہے۔ یہاں پر بھی یہی لکھا ہوا ہے، کیا یہ وہی بھائی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یسیس اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے؟ اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں؟ یہ دو حوالے ایسے ہیں جن کی وجہ سے پروٹیسٹنٹ فرقہ یہ کہتا ہے کہ مقدسہ مریم کے اور بچے ہیں۔ میں تو بلکہ یہ ایک باپ ہوتے ہوئے، ایک سربراہ ہوتے ہوئے یہ نصیحت کروں گا کہ کوئی بھی خادم، وہ چاہے کسی بھی ڈینومینیشن سے ہے، اگر وہ مقدسہ مریم کی شان نہیں کرتا تو ایسے خادموں کو اپنے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوگا کہ بہت سارے بھیڑیے بھیڑوں کے روپ میں آ کر داخل ہو جائیں گے بھیڑوں میں، تاکہ انہیں کیا کریں؟ چیر پاڑ ڈالیں۔ تو خدا کا کلام ہی ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ہر ایک روح کا اعتبار نہ کرو، کہ دیکھو پرکھو، خدا کی پاک روح کی جو رہنمائی ہے وہ جو ہے وہ مانگو۔ تو خدا کی پاک روح کی رہنمائی جو ہے وہ ہمیں مانگنی چاہیے۔ تو آج ہم نے ابھی کیونکہ خدا کی پاک روح کی رہنمائی مانگی ہے، کون سی رہنمائی مانگی ہے؟ تو کیا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ خدا کی پاک روح یہاں پر منڈلا رہے ہیں؟ خدا کی پاک روح ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، زیرو نتھنگ وداؤٹ ہولی اسپرٹ۔ خدا کی پاک روح ہر وقت ہماری جو ہے رہنمائی کرتی ہے۔ ابھی ہم نے دنیاوی سوچوں کو باہر پھینک دینا ہے، روحانی طور پر اپنے آپ کو فیل کرنا ہے، اور یہ حوالہ ویسا بتانے لگا ہو کہ اس حوالے کو دیکھنا ہے تک جو ہے ہم چلیں گے۔ میرے ساتھ آپ نکالیں یوحنا رسول کی بات پر لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب نکالیں، اس کی 25ویں آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم، کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ مسلمیں، میری بہنوں، بھائیوں، بزرگوں اور بچوں، اس بائبل مقدس میں ہمیں جتنی بھی ہمیں مریم کا ذکر ملتا ہے، ان سب میں سے ایک ہی عورت تھی جس کا نام مریم تھا، اور اس کے خامد کا نام کلوپاس تھا، اور یہ مقدسہ مریم کی بہن کزن تھی، ازازر بہن تھی۔ صرف ایک ہی ہستی ہے، مریم یسوع کی ماں، جس کو مقدسہ مریم جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ صرف یہاں پر واضح لکھا ہوا ہے کہ کلوپاس کی بیوی، صرف ان تمام مریم میں صرف وہی ایک شادی شدہ تھی۔ اگر ہم پوری بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو اس میں تقریباً ہمیں کچھ 7 مریم کا ہمیں ذکر جو ہے یہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ شروع میں چلے جائیں، موسیٰ اور ہارون کی بہن مریم۔ آگے 20 بار ہمیں نئے نامہ میں
مریم کے بارے میں ذکر ملتا ہے، مریم مغدلینی، لازر کی بہن مریم، اس طرح سے تقریباً جو 7 مریم ہیں جن کا ہمیں بائبل مقدس میں ہمیں ذکر ملتا ہے، اور ان میں سے صرف ایک ہی مریم تھی جو مقدسہ مریم کی بہن خالازاد کی کزن تھی اور کلوپاس کی بیوی تھی۔ اس کے یہ بچے تھے جن کا ذکر ابھی ہم نے متی 13:55 میں اور مرکز 6:3 میں ہم نے پڑھا ہے، یوسیف، یہودا، شمعون اور پترس۔ اسی طرح یہ 4 بھائی تھے اور ان کی 2 بہنیں تھیں، آسیہ اور لدیکیا، یہ کل جو ہے یہ 6 بہن بھائی تھے۔ یہاں ہم کیونکہ روح کی ہم نے بات کی ہے اور سب میں ہمارے کراس ہے، یسوع مسیح کہاں پر ہے، یہ اپنے روحانی طور پر ہم نے محسوس کرنا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے ہم وہاں پر موجود ہیں۔ اس واقعہ میں ابھی جو ہم نے حوالہ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 25ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک ہم نے جو پڑھا ہے کہ صلیب ہمارے سامنے ہے، یسوع مسیح صلیب پر ہے اور صلیب پر سے یسوع مسیح کو فکر ہے جس کی اپنی ماں۔ اگر یسوع مسیح کے اور بہن بھائی ہوتے تو وہ کبھی بھی صلیب سے اپنے شاگرد یوحنا کو اپنے پاس نہ بلا۔ یہ روحانی بات، بریکی کی بات ہے۔ پھر اس کو اپنی ماں کو شاگرد کے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کے اور بہن بھائی تھے۔ اب ہم نے سارا روحانی طور سے دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح صلیب پر ہے، اور سب سے بڑی بات میری نوجوان بیٹیوں، میرے بیٹوں، کہ یسوع مسیح نے صلیب پر ان 10 حکموں میں سے 4تھا حکم جو ہے اس نے صلیب پر جو ہے وہ تعمیر کی ہے۔ ہاللیلویا۔ آج کے بچے ماں باپ کو آگے سے سیدھے ہو جاتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ایسے بولتے ہیں کہ جیسے ماں باپ نے نہیں، ہم نے بلکہ بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جتایا۔ کمپیوٹر دور ہے، بڑا فاسٹ دور جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ابلیس بڑا مکار اور چلاک ہے، وہ بڑا تیز ہے جو مختلف طریقوں سے کام کر رہا ہے۔ اور یسوع مسیح کی طرف دیکھتے ہیں بیٹا کہ وہ صلیب پر اسے اپنی ماں کی فکر ہے۔ آج میرے تمام بیٹے اور بیٹیاں غور کر لیں، سوچ لیں، جو اپنی ماں کی، جو اپنی باپ کی عزت نہیں کرتا اس کی عمر بھی دراز نہیں ہوتی۔ ابلیس کے وہ شکنجے میں رہتا ہے، مصیبتوں میں رہتا ہے، پریشانیوں میں رہتا ہے، دکھوں میں رہتا ہے، بیماریوں میں رہتا ہے۔ اگر اس میں سے نکلنا ہے تو سب سے بڑی بات ہے 4تھا حکم، جس طرح یسوع مسیح نے صلیب پر اس کی تعمیر کی اور اپنی ماں کی فکر کی، تو ہمارے لیے بھی یہ 10 حکموں میں 4تھا حکم ہے کہ تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی کیا کر، تاکہ تیری عمر کیا ہو، دراز ہو۔ کیا چاہتے ہیں نوجوان بیٹے بیٹیاں کہ ان کی عمریں دراز ہو؟ چاہتے ہیں بچے؟ جو نوجوان چاہتے ہیں اپنا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ جو میری بیٹیاں بیٹے سن رہے ہیں، آپ بھی اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، جس طرح یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی ماں کی فکر کی، اسی طرح آپ بھی اپنی ماں کی، اپنے باپ کی فکر کر کے دیکھیں کہ خداوند آپ کو کیسے بلندیوں پر لے کر جاتا ہے، کیسے بے شمار نعمتوں سے، برکتوں سے آپ کو وہ نوازے گا۔ ہاللیلویا۔ یہ ماں کی شان ہے، یہ باپ کی شان ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرے جس طرح یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی ماں کی فکر کی۔ اور 27ویں آیت میں فرما رہی ہے، یاسین اپنے شاگرد کو اپنے پاس، اور اس نے کیا کہا کہ آج سے یہ تیری کیا ہے، اور ماں سے کیا کہا، آج سے یہ تیرا، اور آیت یہ فرماتی ہے کہ اسی وقت سے وہ اسے کہاں لے گیا، اپنے گھر لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ اب روحانی طور پر ہم نے کھڑے رہنا ہے، مضبوط اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ اس کو نہ جانا۔ میرے عزیزوں، خدا چاہتا تو وہ پتھروں سے بھی یسوع مسیح کو پیدا کر سکتا تھا۔ ہاللیلویا۔
خدا نے جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اس وقت ہی اس نے کہہ دیا تھا کہ عورت سے ہی پیدا ہوگا جو ابلیس کے سر کو جو ہے وہ کچلے گا. ہاللیلویا. وہ عورت مقدسہ مریم ہی تھی جس کے بارے میں ابتداء میں خدا نے اعلان کر دیا کہ عورت سے ہی یسوع مسیح پیدا ہوگا. ہاللیلویا. روحانی طور پر ہم دیکھیں کہ اس صلیب پر سے یسوع مسیح کو اپنی ماں کی کیا ہے اور ایپ بتاتی ہے. ہم وہاں روحانی طور پر کھڑے ہوئے ہیں, محسوس کریں اس نظارے کو, اس ساری کہانی کو. جس طرح ہم ٹی وی کے آگے اپنی آنکھوں کو بند نہیں کرتے, پوری اسٹوری کو دیکھتے ہیں, لطف اندوز ہوتے ہیں, اسی طرح آج اس کہانی میں ڈوب جائے روحانی طور پر اور محسوس کرے کہ آپ صلیب کے بعد آپ کھڑے ہوئے ہیں اور اس نظارے کو آپ دیکھ رہے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور یہ بتاتی ہے 27 میں کہ مقدسہ مریم کہاں پر ہے. یہودا اسے اپنے گھر لے گئے. اب ہم تھوڑا سا اور مطالعہ کریں گے. مرکز کی انجیل اس کا 15واں باب جیسا نکالیں. یہ حوالے اس لیے میں ساتھ کوٹ کروا رہا ہوں تاکہ آج کا پیغام مقدسہ مریم کی شان کا سب ماؤں سے اعلیٰ ماں, اتنی قدر و قیمت اس دور میں دیکھیں کہ اگر کسی جوان عورت کے اوپر یہ الزام لگ جائے کہ یہ بیٹا جلنے والی ہے تو کیا حال ہوگا. مر جائے گی وہ جیتے گی. اور اس عورت اس ماں کی شان کو دیکھ لے جو پریشان نہیں ہے. خدا کے فرشتے آ کر اس کے ساتھ ہم کلام ہے. خدا خود آ کر ایک بیٹے کے روپ میں اس رحم کے اندر, اس پیٹ کے اندر آ کر رہتا ہے. وہ جگہ کتنی پاک ہے, وہاں کیسے یوسف سوچ سکتا تھا اسے چھوئے, کیونکہ کیا تھا وہ دونوں راس بار تھے. دونوں کیا تھے؟ راس بار تھے. خدا کا ابر ان کے اوپر تھا, خدا کی پاک روح ان کے اوپر تھی. ہماری جو دنیاوی سوچیں ہیں, ہم اپنی دنیاوی سوچوں کو استعمال کرتے ہیں, اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں, ہم روحانی طور پر نہیں سوچتے. مرکز 15:40 میں دیکھیں کیا لکھا ہوا. اور کئی عورتیں, کیا ہے, کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھی. ان میں مریم مگدلینی اور چھوٹے یعقوب اور یسوع کی ماں مریم اور سلومی کس کو دیکھ رہی تھی. جب یسوع سے اپنی جان دی تو مارا گیا اور اسے قبر میں رکھا گیا, اور اس کے بارے میں لکھا ہوا کہ وہ دور سے کیا کر رہی تھی, دیکھ رہی تھی. وہ کہاں رکھا گیا, وہاں کون کون ہے؟ مریم مگدلینی اور کیا لکھا ہوا ہے, چھوٹے یعقوب اور یسوع کی ماں مریم. مقدسہ مریم کہاں پر ہے؟ ہم وہاں پر کھڑے ہیں, روحانی طور پر آپ جواب دیا اپنے, ہم وہاں فیل کریں, محسوس کریں کہ ہم کراس کے پاس یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں. مقدسہ مریم کہاں پر ہے؟ یوحنا کے گھر میں. یسوع مسیح نے چوتھے کو تبدیل کر کے اپنی ماں کی ذمہ داری پوری کی, اسے وہ یوحنا کے گھر میں ہے. اور یہاں پر دو وہ جو متی 13 اور مرکز 6:3 میں جو ہم نے نام پڑھے تھے ان میں یعقوب اور کیا تھا, یسوع. اور یہاں پر 7 لکھا ہوا ہے مریم مگدلینی اور چھوٹے یعقوب, کیونکہ بڑا یعقوب تھا زبدی کا بیٹا, اور یہاں پر چھوٹے یعقوب اور یسوع کی ماں مریم, یعنی کہ یہ وہ مریم ہے جو کلوپاس کی بیوی ہے. اسی طرح اس کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم 47ویں آیت دیکھیں گے.
اور یہاں پر لکھا ہے اور مریم مگدلینی اور یسوع کی ماں مریم دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے۔ ایک جگہ پر یعقوب اور یسوع لکھا ہوا ہے، ایک جگہ پر یہاں پر جو ہے میں نے پڑھا ہے وہ یسوع کی ماں مریم لکھا ہوا ہے۔ وہ دیکھ رہی ہے کہ یسوع مسیح کو صلیب پر سے اتار کر کہاں رکھا گیا ہے۔ اب ہم مرکز کی انجیل 16 باب اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لی تاکہ آ کر اس پر ملے۔ کیا ہو گیا؟ سبت کا دن جب گزر گیا، کون کون گیا وہاں پر؟ مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں۔ مقدسہ مریم کہاں پر ہے؟ وہ یوحنا کے گھر میں ہے۔ یوحنا اسے اپنے گھر سے لے گیا۔ مسیح میں میرے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں اور بچوں، ان حوالوں کے مطابق یہ بچے جو ہے یہ دوسری مریم کلوپاس کی بیوی کے بچے ہیں۔ یہ 6 بہن بھائی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، 4 بھائی اور ان کی 2 بہنیں تھیں۔ میرے عزیزوں، یسوع مسیح کا اور کوئی بھی ان کا وہ بہن بھائی نہیں تھا، اور کوئی مقدسہ مریم کے بچے پیدا نہیں ہوئے۔ لوکا کی انجیل پہلا باب اس کی 48ویں آیت دیکھیں، 48ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور دیکھ اب سے لے کر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کریں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے اور بچے ہیں تو اس کا مقدس پن ختم ہو جاتا ہے۔ خدا کا کلام صاف بتا رہا ہے کیا اب سے لے کر آنے والے زمانوں تک کیا ہے اسے لوگ مبارک کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جو لوگ انٹرنیشنل کمیونٹی سن لے، یہ چیلنج ہے، میں روح سے دل سے یہ کلام سنا رہا ہوں، تمام سننے والے سن لیں، اور کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ آئے ہم باپ کی حیثیت سے انہیں سمجھائیں گے اور بیرون مقدس کے بتا کر سمجھائیں گے۔ یہ ایک بھید ہے، ایک سچائی ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے کہ ہم اپنی لوگوں کو، دنیا کو، یہ ارشاد اعظم ہے جو یسوع نے فرمایا، تمام قوموں میں جا کر کیا کرو؟ منادی کرو۔ یہ منادی ہے، سچائی پیش کرے، جھوٹ کے ساتھ کلام کرے، ایمان کے ساتھ کلام کرے، دل سے کلام کرے۔ ہاللیلویا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے اور بچے ہیں، وہ مقدسہ مریم کی، انجیل مقدس کی اور یسوع مسیح کی توہین کرتے ہیں۔ یہ سن لیں آپ، وہ جو کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے اور بچے ہیں، وہ مقدسہ مریم کی، اس انجیل مقدس کی جس کے ہم ماننے والے ہیں، اور یسوع مسیح کی کیا کرتے ہیں؟ توہین کرتے ہیں، علانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ جو ایسے کرتے ہیں ان کے لیے خدا نے اختیار بھی دیا ہوا ہے۔ کیا کیا ہوا ہے؟ اختیار بھی دیا ہوا ہے۔ ہم ہر لحاظ سے اس کلام کو سمجھانے کے لیے عرض ہوئے بیرون مقدس کیا ہے؟ تیار ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، جب کہ ہم بیت المقدس میں پرانے عہد نامہ میں موسیٰ نبی اس کے بارے میں دیکھے، موسیٰ نبی کے بارے میں، موسیٰ نبی کیا تھا؟ خدا سے باتیں کرتا تھا، اس کے ساتھ ملنے کے لیے وہ اکثر جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، وہ خدا کو ملنے کے لیے گیا اور اپنے جوتیوں سے مل
इसमें युग को समेट किया। तो खुदा ने क्या किया? तो गिर जा, मूसा जा, पीछे जा, क्या कर? पीछे जा और अपनी जूत के पीछे कर आ, क्योंकि ये जगह क्या है? पाक है। हालेलुया। अगर हम गौर से रूहानी तौर से देखें तो जिस रहन में यीशु है, हालेलुया, 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 जिस रहन में यीशु है, वो क्या जगह है? वो जगह क्या है? पाक है। ओह थैंक यू लॉर्ड। यूसुफ की क्या जो लोग जो ये फिलॉसफर कहते हैं कि जी यीशु के बाद उसको जाना, क्या किया? उसको जाना। हम नेगेटिव बात अभी बात आप करे होगे कब में, यहाँ काम छोटे लड़ाइयाँ झगड़े हो जाएंगे, सच्चाई की बात करेंगे तो लोग नहीं सुनते। और ये हक और सच की बात है। इस बात को आप समझ रहे कि जिस रहन के अंदर यीशु है वो क्या जगह है? यूसुफ की जरूरत थी कि उस तरफ देख सकता, जबकि उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो रासबाज था, खुदा का रूह उस पर था, जिसके साथ भी फरिश्ते हम कलाम हुए और जाकर जब उसने सोचा कि मैं इसे चुपके से छोड़ दूंगा, और आप फरिश्ते जाकर उसको कहते हैं, पैगाम देते हैं और उसको समझ आए खुदा के उस इलाही इंतजाम की कि ये तो खुदा का मंसूबा है। ये तो किसका मंसूबा है? खुदा का मंसूबा है। मेरे अजीजों, कितनी जगह पाक है जिस रहम के अंदर खुदा यीशु मसीह रहा। मेरे अजीजों, मसीह यीशु की पैदाइश के बाद मुकद्दसा मरियम से और कोई भी औलाद जो है वो पैदा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सामने सामने औलाद को भी देखते हैं जो लोगों की राय है, और बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? याकूब का खातम करने, याकूब का खत उसका पहला बाब, मेरे साथ किसी ने निकाल लिया तो पढ़ नहीं सकते। लिखा है खुदा के और खुदावंद यीशु मसीह के बंदा याकूब की तरफ से उन 12 कबीलों को जो बजा रहते हैं सलाम। हालेलुया। अगर यीशु मसीह याकूब का, यहूदा का, शमौन का भाई होता तो यहाँ पर याकूब जरूर कहता है कि मैं क्या हूँ? यीशु मसीह का। आज उसे यीशु को बल्कि कबूल करने से हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, उसके दोस्त बन जाते हैं, उसके बहन भाई बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह यहूदा का खाता निकाले मेरे साथ। यहूदा अपने आप को क्या कहता है? यहूदा यहाँ पर कहता है यहूदा की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और याकूब का भाई है। हालेलुया। यहूदा तस्दीक कर रहा है किसका भाई है? यहूदा तस्दीक कर रहा है किसका भाई है? याकूब का भाई। किसका भाई है? याकूब का भाई है। तस्दीक कर रहा है। अगर यीशु मसीह के ये भाई होते तो यहाँ पर कहते, बल्कि वो अपने आप को क्या कहते हैं? नौकर, अपने आप को खादम के तौर पर पेश कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बंदा, नौकर की हैसियत से अपने आप को जो है वो पेश कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आप मेरे साथ पहला यूहन्ना 3 बाब 9 आयत निकालें। लिखा हुआ है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। हालेलुया। वो गुनाह, बल्कि उसके अंदर उसका तुहम बना रहता है और वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। हालेलुया।
مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کے اوپر خدا کا خدا کی پاک روح اس کا سایہ تھا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں جو گندی سوچوں کے مالک ہیں، بد نیتیں ہیں، جس کی وجہ سے برکتیں نہیں حاصل کرتے، دنیاوی سوچوں میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں، بلکہ آج ہم بھی کہتے ہیں اس ایت کے مطابق کہ اگر جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تہم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا۔ جب خدا ہمارے ساتھ لگ جاتا ہے، اس کی پاک وہ ہمارے ساتھ لگ جاتی ہے، تو پھر ہم گناہ نہیں کر سکتے۔ پھر خدا کی پاک روح ہمیں جھنجھوڑتی ہے، اور خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ خدا کا خوف حکمت اور دلائی کا شروع ہے۔ حکمت اور دلائی کا کیا ہے؟ شروع ہے۔ اور آج ہم الزام لگاتے ہیں اور یہ مقدسہ مریم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ جو کوئی یہ گستاخی کرتا ہے وہ گناہ میں ہے، وہ گناہ کر رہا ہے۔ خدا میری ہاتھ جوڑ کر پوری دنیا سے یہ گزارش ہے کہ اس گستاخی سے بچیں، تاکہ خدا آپ کو بے شمار نعمتوں سے برکتوں سے مالا مال کرے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آخری حوالہ میں ٹھوس ثبوت آپ کو دینے لگا۔ غور کیجیے گا، میرے ساتھ آپ نکالیں حزقیل نبی کی کتاب، حزقیل کی کتاب نکالیں کہ وہاں پر خدا کیا فرماتا ہے۔ اس کا چیپٹر 44 اور ورس جو ہے فرسٹ اینڈ سیکنڈ۔ حزقیل کی کتاب اس کا 44واں باب، کسی نے نکال لیا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چیپٹر 44 ورس 1 اور 2 لکھا ہوا ہے، تب وہ مجھ کو مقدس کے بیرونی فاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے واپس لایا، اور وہ بند تھا۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہ فاٹک بند رہے گا اور کھولا نہ جائے گا، اور کوئی انسان اس سے داخل نہ ہوگا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس سے داخل ہوا ہے، اس لیے یہ بند رہے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سمجھ آ گئی کسی کو؟ یہ ابھی ذرا ہاتھ ہلا سکتے، سمجھ آئیے؟ نہیں آئی تو پھر بھی میں 24 گھنٹے فل ٹائم خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ میں ہر وقت حاضر ہوں کہ اس کو مزید اور ڈیفائن کروں، اس کے اوپر میں سارا دن بھی بولتا رہوں تو مقدسہ مریم کی جو شان ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ بہت بڑی سچائی ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے، جس کو جان لیتا کیونکہ لکھا ہوا ہے، اور سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تمہیں۔ اگر اس سچائی سے واقف نہیں ہوگے تو پھر مصیبتوں میں رہے، دکھوں میں، پریشانیوں میں۔ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی شان میں برا بھلا کہتا ہے، وہ سکھ پائے گا؟ نہیں پائے گا۔ اس لیے ہم نے مقدسہ مریم کی شان میں ہم نے نہیں بولنا، کیونکہ مقدسہ مریم کے اور بچے نہیں ہیں، بلکہ وہ بچے ان کے ہیں اس کی بہن مریم جو کلوپاس کی بیوی تھی، یہ اس کے بچے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آج پھر میں اس پیغام کے ذریعہ سے ون ان کرائسٹ چرچ فیملی کی طرف سے یہ خدا کا خادم ہوتے ہوئے، سربراہ ہوتے ہوئے چیلنج کرتا ہوں کہ ہمیں بتایا جائے، ہمیں کیا کیا جائے؟ بتایا جائے
کہ مقدسہ مریم کے کون سے بچے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے اور بچے ہیں، یہ ہمارا میں چیلنج ہے، آئیں اور ہم نے تو یہ ثابت کر دیا کہ یہ بچے کس کے ہیں؟ مریم جو کلپاس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں، اور ہمیں آ کر بتایا جائے یہ چیلنج ہے کہ مقدسہ مریم کے کون سے بچے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا ان کا کلام جو ہے یہ شہر سے میٹھا ہے اور گندم سے میٹھی۔ اپنے ان غیر مسیحی بہن بھائیوں کو دیکھیں، جب وہ خطبہ دیتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے ان آقاؤں کی۔ جب وہ تعریف کرتے ہیں تو اندر سے بھی روتے ہیں اور باہر سے بھی روتے ہیں اور ان کے آنسو نکلتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آج اگر مقدسہ مریم کی شان میں اگر کوئی غلط الفاظ بولتا ہے تو میرا اندر رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے علاوہ اور کتابوں میں بھی اس کی شان کے بارے میں لکھا رہا ہے کہ وہ کماری ہوگی اور ایک بیٹا جنے گی۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کے اور بچے ہیں تو پھر میرے عزیزو ہم مقدسہ مریم کی توہین کرتے ہیں، ہم خدا کی توہین کرتے ہیں، اس بائبل مقدس کی توہین کرتے ہیں، یسوع مسیح کی توہین کرتے ہیں۔ آئیے میرے عزیزو، خاص کر نوجوان میرے بیٹے بیٹیاں اپنے ماں باپ کی عزت کیا کریں، احترام کیا کریں، جس طرح یسوع مسیح نے صلیب پر چوتھے حکم کو اس نے پورا کیا۔ آج کے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے اس مقدسہ مریم کی شان کے پیغام کے اوپر کہ کیا جو ٹاپک تھا، کیا مقدسہ مریم کے اور بچے ہیں؟ آج ہم نے ثابت کیا کہ وہ مریم کلپاس کی بیوی ان کے بچے ہیں۔ آج تک ہمارا یہ چیلنج ہے، کبھی کوئی آ کر کسی نے عزت اور جلا۔ خدا آپ سب بڑی بات، بہت شکریہ، بہت